اب اس کے بعد وہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں کہ طلاق سے قبل کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو، ان عورتوں سے، بیویوں سے خوف پیدا ہو جائے نافرمانی کا اور اس ہردرمی کا، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے چند طریقے بتائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان شدت حالات میں اہل علم سے، دیندار لوگوں سے، اہل فہم سے، اہل علم سے رابطہ کرے، خیرخواہوں سے، کہ وہ اس بارے میں اس کو کوئی مشورہ دیں اور اس کے حالات کے مطابق، یہ ضروری ہے۔ بلکہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ شادی کرنے والا شادی سے پہلے اور نہیں تو طلاق کا کورس 3 دنوں کے لیے کر لے، 3 دنوں کا کورس کر لے طلاق کا، کہ طلاق سے پہلے کون سے مراحل ہیں اور طلاق کن کن چیزوں سے واقع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، بہت سے ایسے جملے ہیں، لفظ ہیں جو عام طور پر گھروں میں بولے جاتے ہیں غصے میں اس طرح، حالانکہ ان لفظوں سے طلاق کے رجعی، کچی طلاق ہی نہیں، پکی طلاق بائن بھی کبھی واقع ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی اور طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے جملے بہت سارے جہالت میں بول جاتے ہیں، تو اس لیے یہ مختصر کچھ جان لینا چاہیے اور زبان کو اس حوالے سے بڑی احتیاط کے ساتھ چلانا چاہیے۔ اب شروع میں نے عرض کیا کہ اہل علم سے وابستگی رکھے، اپنے حالات کو شیئر کرے اور ان سے مشاورت کرے۔ نمبر 2 اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ناگزیر حالات کو اس کو برداشت کرتا رہے، چشم پوشی کرے، خاموشی اختیار کرے، صبر اور قناعت کے ساتھ، برداشت اور صبر و تحمل کے ساتھ اور نظر اندازی کے ساتھ ایسے واقعات کو، حالات کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے، نظر انداز کرتے ہوئے، ان کو چشم پوشی کرتے ہوئے۔ اگر بات یہاں سے آگے بڑھ گئی کہ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، پھر آگے چلے تو اس کے بعد ہے فائزوہن، اب براہ راست آ کر اپنے گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر ہی قرآن کہتا ہے اس کو سمجھائے، واضح و نصیحت کرے، اس کو نقصانات بتائے کہ دیکھو بھائی ناچاکی کے، جدائی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، فلاں کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو، اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کے رسول ناراض ہوں گے اور اسلام کا ایک حکم ٹوٹے گا، اس وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے، انارکی پھیلے گی۔ سمجھائے خود جتنا اللہ نے علم دیا ہے، اور اگر اس پہ بھی وہ باز نہیں آئے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنی خوابگاہیں، بستر وغیرہ وہ تنبیہاً علیحدہ کر دے، شاید اس عارضی وقتی گھر کے اندر کی جدائی وہ اس کو احساس دلا دے۔ اور اگر اس پر بھی وہ یعنی باز نہیں آئی تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو ہلکی سی مار پیٹ کا مطلب حدیث میں ہے غیر مبرحن، ایسی مار نہ ہو کہ جس سے چمڑا سیاہ جو ہو جائے، نیل پڑ جائیں یا ہڈی ٹوٹ جائے یا اس طرح کے جو سخت نقصان اندرون بیرون ہو جائیں، ایسے نہ ہو، بلکہ بعضوں نے کہا مسواک سے، بعضوں نے کہا کپڑے سے، ہلکی سے، یعنی جو تنبیہ برائے تنبیہ ہو، تو یہ نہیں ہے کہ تنبیہ برائے سزا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف ادب سکھانے کے لیے اور ہوش میں لانے کے لیے، بس اس حد تک۔ پھر اگر اس سے بھی وہ باز نہ آئے، یعنی مسئلہ اب چار دیواری سے باہر ہی جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اب مرد کے خاندان کا اور عورت کے خاندان کے ایک ایک آدمی جو معاملہ فہم بھی ہوں، مصلح بھی ہوں، خیرخواہ ہوں، ہمدرد ہوں اور بات ٹھہراؤ کے ساتھ کر سکتے ہوں، معاملے کو سلجھا سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے بٹھایا جائے، مرد اور عورت دونوں کے خاندانوں کا، اور یہ دونوں بیٹھ کر ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، شاید کہ معاملہ کسی طرف لگ ہی جائے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ اس طرح کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد فرمائیں گے نا، اللہ بھی مدد فرمائیں گے۔ لیکن اگر یہ مرحلہ بھی خدا نخواستہ فیل ہو گیا، یعنی صبر و استقامت کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا، واضح و نصیحت بھی بے سود ہو گئی، اور خوابگاہیں علیحدہ کرنے کا مرحلہ بھی ہاتھ سے، وہ بھی جو ہے اس پر بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور اسی طرح جو ہے ہلکی مار پیٹ کا بھی کوئی اثر تعدیب کا نہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے دو آدمیوں نے سمجھایا پھر بھی بات قابو میں نہ آئی، تو اب بات طلاق تک پہنچی جا کے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اب قرآن کہتا ہے اس کو طلاق دو، لیکن طلاق کا طریقہ بھی ہونا چاہیے اور طلاق کا وقت بھی ہونا چاہیے، طلاق کا طریقہ بھی وقت بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، لِعِدَّتِهِنَّ لام توقید کے لیے، وقت کو بتانے کے لیے، یعنی طہر کے اندر ہونی چاہیے، ایسا طہر کہ جو وہ ماہواری سے پاک ہو، اور ایسا طہر جس میں ملاپ نہ ہوا ہو، تو اس میں اس کو طلاق دے۔
اور پھر اس کے آگے طریقے کیا ہونے چاہیے؟ تو احسن طریقہ ہو یا حسن ہو، لیکن تیسرا طریقہ جو غیر شرعی ہے، بدعی طلاق ہے، وہ نہ ہو۔ احسن کیا ہے کہ ایک طلاق طہر کے اندر جب وہ پاک ہو گئی ماہواری سے، تو اس کو اس ماہواری میں ملاپ کے بغیر ہی اس کو طلاق دے دے، اور جو ہے اس کی عدت شروع ہو گئی۔ اب جو ہے خاموشی اختیار کرے 3 مہینے یا عدت کے جو بھی سلسلے ہیں اس کے اندر اس کو رجوع کا اختیار حاصل رہے گا، کر لیا تو کر لیا، نہ ہوا تو عدت کے بعد یہ خود بخود ایک طلاق کے ساتھ بائن ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جب بھی اس کو رجوع کی کیفیت بنی، ندامت ہوئی، تو یہ جب بھی کرنا چاہے تو نیا نکاح کر لے گا، 2 طلاقوں کا حق پھر اس کو رہے گا۔ اور اگر دوسرا طریقہ ہے طلاق کا حسن، حسن یعنی زیادہ اچھا نہیں ہے، بس کچھ اچھا ہے، گزارا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جس میں اس نے ملاپ نہیں کیا تھا، پاک ہوئی تھی ماہواری سے، وہ پھر دوسرا مہینہ اس میں طہر آیا، اس سے پوچھا تو یہ پھر بھی راضی نہیں ہے اور نباہ نہیں ہو سکتا، پھر ایک طلاق دے دی، پھر تیسرے میں پھر اس طرح تیسرے مہینے میں طہر میں ایک طلاق دے دی، تو 3 پوری ہو گئی، لیکن 3 مہینوں میں جا کے پوری ہوئی نا، تو اب اس میں درمیان میں اس کو سوچنے کا موقع مل رہا تھا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری طلاق ہے جو عام طور پر جاہل دیتے ہیں، وہ غیر شرعی بدعی طلاق ہے۔ اس میں طلاق واقع تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ طریقہ کار صحیح نہیں، آدمی گناہ گار ہوتا ہے، اور وہ غلط طریقہ ہے جس پر رد کی گئی ہے، پیچھے میں نے روایات سنائی۔ مثلا ان میں سے یہ ہے کہ جو عورت مدخولہ یعنی جس کے ساتھ ملاپ ہو چکا ہو، اس کو ماہواری کی حالت میں طلاق دینا، یہ غیر شرعی طلاق ہے، غیر شرعی طریقہ ہے یہ۔ یا نمبر 2، ایسے طہر میں پاکی میں اس کو طلاق دینا جس میں یہ پہلے اسے ملاپ بھی کر چکا ہے، تو غالب گمان ہے اس میں کہ اس ملاپ سے شاید حمل ٹھہر جائے، تو اس وجہ سے اس کو تو بالکل پاک صاف حالت میں اس کو دینا چاہیے تھا۔ اچھا، نمبر 3، طلاق بائن دے دینا، یعنی طلاق بائن میں چونکہ رجوع کا حق خاوند کو نہیں رہتا نا، اور اسلام تو چاہتا ہے کہ خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہو، کہ کسی وقت بھی حالات سازگار ہوں تو رجوع ہو سکے، تو طلاق بائن میں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیا نکاح، تجدید نکاح نہ ہو۔ تو ہاں، بعض جگہوں پر طلاق بائن وہ ناگزیر ہوتی ہے، معقول وجہ ہوتی ہے، مثلا خلا، عورت مال دے چکی ہے، وہاں رجی کیسے کہیں گے ہم، وہ تو بائن کریں گے تب جا کے عورت کا نفع سامنے آئے گا۔ ایسے ہی عورت سخت نالاں ہے، اس سے کسی صورت نباہ نہیں ہو سکتا، بہت زیادتی کرتا ہے، مار پٹائی وغیرہ، تو کسی نے زبردستی طلاق لینی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق اس سے لے رہا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ طلاق بائن ہی لے گا، تب جا کے عورت کو فائدہ ہوگا، وغیرہ پھر وہ رجی میں رجوع کر لے گا۔ ایسے ہی نمبر 4، ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاق دینا، یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے۔ ایسے ہی نابالغہ یا وہ عورت کے جو عائسہ ہے، یعنی جو ماہواری سے مایوس ہو چکی ہے، تو ایک سے زیادہ طلاقیں، کئی طلاقیں دینا، یہ بھی یعنی خاص کر 3 طلاقیں گٹھی مارنا، یہ طریقہ کار غیر شرعی ہے۔ 3 طلاقیں چاہے وہ یوں کہے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یا 3 طلاقیں ہیں تو یا جدا وقتوں میں جیسا، تو یہ ناجائز ہیں۔ بہرحال اس طرح کی ترتیب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے خلاصہ یہی رکھا کہ جو ہے سب سے پہلے یعنی میں نے 6 مراحل آپ کے سامنے، تقریباً 5 مراحل آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان 5 مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے جائے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جہالت زیادہ ہے، وہ ان مراحل کو سامنے نہیں رکھتے، پرانی مراحل جو قرآن نے بیان کی ہیں خاص طور پر، تو جہالت میں یکدم طلاق اور 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، جس سے پھر بعد میں بہت بڑی پریشانی اور پشیمانی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔